الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا پیارا نام اللہ، اسی کا تعارف ہو رہا ہے، اور یہ نام بذات خود رب العزت کو بہت پسند ہے. کل اسی پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی. یہی بتایا تھا کہ قرآن کریم میں تقریباً 2940 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا یہ نام، اس میں جذبی کیفیت ہے. آپ سنتے ہیں کہ مجذوب بندہ کب ہو جاتا؟ وہ اللہ کی طرف جذب ہو جاتا، اس کی کشش ہو جاتی، اللہ کی طرف وہ کھینچ جاتا ہے. جیسے چمبک لوہے کو کھینچ لیتا ہے، تو بندہ جب اللہ کی کثرت کرتا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اس سے بحث نہیں کہ وہ مقام کیا ہے. بہرحال اللہ کا ایک معنی تو کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو عبادت کا مستحق ہے. ایک نام، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس کی طرف سب کھینچیں. جی، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بلند ہونا. آپ جتنا بلندی سوچ سکتے ہیں سوچتے رہیے. آپ کی موت آئے گی لیکن اللہ کی بلندی کو نہیں پا سکتے. نہیں پا سکتے. ہمارے حضرت خاتم النبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سبحانک ما عرفنا کا حق معرفتک. اللہ، جو تجھے پہچاننے کا حق تھا وہ میں نہ پہچان سکا. جب پہچان نہیں سکا تو وما عبدنا کا حق کا عبادتک، پھر آپ کی جو عبادت کا حق تھا وہ ہم سے بھی ادا نہیں ہوا. اس لیے حضرت سلنڈر کر گئے. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، میں آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتا ایسی جیسی آپ نے خود اپنی تعریف کر دی. چلیے اب آگے چلتے ہیں. تو ذات باری تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہے. آپ سوچئے تو کتنے بلند ہیں. آپ سوچتے سوچتے مخلوق کے دائرے میں رہیے گا، اور وہ تو خالق ہے. جی، وہ آدم نہیں تھے پھر بھی تھا، تو سوچتے سوچتے آدم تک پہنچ سکتے ہو آپ؟ جی، پھر آدم سے تو پہلے تھا تو کہاں تک سوچو گے؟ تو پہنچ ہی نہیں سکتے. وہاں کانکرڈ فلائٹ بھی نہیں جا سکتی تمہاری. جی، خیال بھی نہیں جا سکتا. اتنا بلند کہ وہاں پستی کا امکان نہیں، اور اس کی رفعت کے سامنے تمام رفعتیں بھیج اور گر ہیں. اس کی ذات بھی بلند ہے اور اس کی صفات بھی بلند ہے. وہ عجز و فنا سے بلند ہے، ضعف و اضمحلال سے بلند ہے، فقر اور محتاجگی سے بلند ہے، بھوک و پیاس سے بلند ہے، نیند اور سستی سے بلند ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کلیم ہیں. خیال آیا کہ اللہ پاک رب العزت کی کیا بلند شان ہے، اتنے زمانے سے جی ہیں وہ. قرآن میں ہے نا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تو کیا اللہ کو کبھی اونگ بھی آتی ہے؟ تھکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اللہ کی طرف سے خطاب ہوا، ٹھہر جا. موسیٰ علیہ السلام ایک دم کھڑے ہو گئے. کہا 2 بوتل لے لے ہاتھ میں.
موسیٰ علیہ السلام نے تو بوتل لے لیا ہاتھ میں، کھڑے ہوئے، اللہ کا کب تک کھڑے رہتے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، اللہ معلوم کتنا کھڑے رہے۔ جھپکی لگی، 2 بوتل ٹکرا گیا، ایک ادھر ٹوٹ کے گر گیا، ایک ادھر ٹوٹ کے گر گیا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام جواب سمجھ گئے جی کہ اللہ پاک کو اگر اونگ آئے گی تو کائنات عالم تو درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے دوستو، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سب باتیں اپنی تعارف کی کرائی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ کوئی معبود نہیں، وہ حی اور قیوم ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں، قریب پھٹک نہیں سکتی۔ سونا اور اونگ آنا یہ عیب ہے، اور اللہ پاک بے عیب ہے، ہر چیز سے وہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ اچھا بھائی چلو، ہر نقص اور عیب سے بلند ہے، ہمارے وہم و گمان سے بلند ہے، اس کے وجود کے مقابلے میں سب کا وجود کالعدم، وہ موجود وہی ہے۔ کل میں نے شعر سنایا تھا نا، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں ہے حقیقی وجود۔ یقین جانیے اللہ رب العزت کی قسم، نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، جی ہم کل نہیں تھے اور پھر کل نہیں رہیں گے، تو وجود تو واجب الوجود کے لیے ہے، نہ کہ معدوم کے لیے ہے۔ مرنے والے کا کوئی وجود نہیں ہوتا دوستو، اس کے علم کے مقابلے میں سب کا علم جہالت ہے۔ جی اللہ نے حضرت خاتم النبیین سے کہا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، جی دل میں خیال آیا کہ اللہ کا علم، ایک پرندہ آیا، پرندہ کشتی میں بیٹھ گیا، چونچ ماری سمندر میں، پانی اٹھایا، اللہ نے کہا سن، پوری کائنات عالم کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چونچ سے پرندے نے پانی لے لیا ہے ہمارے علم کے مقابلے میں۔ کون مقابلہ کرے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا ہے علام الغیوب، وہ کون ہے؟ علام الغیوب ہے دوستو، اس کی بقا کے مقابلے میں سب کی بقا فنا، فنا مطلب ختم ہو جانا ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اپنی انا کو فنا کرو، تب جا کے اللہ پاک رب العزت کی تجلی کا کوئی شائبہ تجھے ملے گا۔ اپنی انا کو فنا، یہ جو ہے نا میں انا، ارے اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ تو دے دیا تو کیا ہوگا؟ تیرے بدن میں آگ لگ گئی یا تیرے کپڑے میں کوئی لیٹرین لگ گئی؟ جی میں نے سنایا تھا بہلول کا قصہ، بار بار نہیں سنا۔ اس کی سماعت کے سامنے سب کی سماعت بہرا پن ہے، ہم سن ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ سنائے، جب تک اللہ نہ سنائے سن نہیں سکتے۔ کل میں نے کہا تھا کہ کان کوئی نہیں کاٹتا مردے کا، لیکن کیوں نہیں سنتا ہے؟ اس کی بصارت کے سامنے سب کی بصارت اندھا پن، وہ اگر کچھ نہ دکھلائے تو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ابھی تو 2-4 روز پہلے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی 20-22 سال کا بچہ ہے اور روشنی آنکھ سے چلی گئی تھی۔ کیوں چلی گئی؟ آنکھ تو ہے، روشنی چلی گئی۔ اس لیے دوستو اس بات پر اللہ کا شکر کرو، اور جس آنکھ میں اللہ نے روشنی دی ہے، کہاں؟ 3 اندھیرے میں۔ قرآن کریم نے کہا، کیا کہا؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ 3 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ۔ 3 اندھیرے میں تیرے ماں کی پیٹ کے اندر اللہ نے آنکھ میں روشنی دی۔ کیوں دی روشنی؟ کیوں؟ اللہ نور السماوات والارض، اس کو تمہارے آنکھ میں بصیرت دینے کے لیے کسی پاور کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات خود پاور والی ہے، تمہاری ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں روشنی ڈال دی، پھر بھی اللہ کو نہیں پہچانتے ہو؟ اتنی سی آنکھ ہے، دیکھ رہے ہو، کس کو دیکھ رہے ہو؟
قرآن کے حروف کو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ تو پھر اس سے گندی چیز نہ دیکھا کرو. اب میں نے ہفتہ دن پہلے کہا تھا کہ نبی پاک کو دیکھنے کی تمنا اگر ہے تو اس آنکھ سے حرام کو مت دیکھو. یہ دوست لوگ بہت ہیں ہمارے، سب کی خواہش ہے میں حضرت کو دیکھوں. کیوں نہیں دیکھتے؟ ناپاک آنکھ سے پاک نبی کو دیکھو گے؟ پہلے اپنی آنکھ کو پاک کرو، اپنی ضمیر کو پاک کرو، اپنی طینت کو پاک کرو، اپنے قلب کو پاک کرو، اپنی سوچ کو پاک کرو، ارادہ کو پاک کرو. دیکھو پھر نبی پاک کی زیارت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو چاہتے ہو کہ ناپاک آنکھ رہے اور پاک نبی کو دیکھے؟ بابا ناممکن ہے. چل، اس کی گویائی کے سامنے سب کی گویائی گنگا پن ہے. وہ کسی سے نہ بلوائے، جوان ہے، فالج ڈال دے زبان پر تو کیا گڑگڑ کرو گے؟ بہت بولتے ہو، بہت ٹٹر میدر کی طرح کرتے ہو. ساون آیا سارن بولے اور بولے ٹٹو. یہ پنجابی کا شعر ہے. ساون آیا سارن بولے اور بولے ٹٹو. نام نہ لے گا دان نہ دے گا، لے کیا جائے گا کدو. پتہ نہیں کیوں شعر آ گیا. یہ پنجابی کا شعر ہے. کیا شعر کسی نے کہا ہے، اس کا نام گر 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 24 گھنٹہ گر گر. اور اللہ اللہ کہو کرنے کے لیے تو نانی مرنے لگتی ہے، بیچاری مری ہوئی ہے تو بھی مر جاتی ہے. من نہیں لگتا اللہ اللہ لینے. اے دوستو، لیکن میرے جسم میری جان کے مالک میں تجھ پر 1000 بار قربان. تو نے اپنے نبی سے کیا کہلوایا؟ سنو ذرا کیا کہا. سنو، ہمارے حضرت تو حضرت ہے بابا. کون ہمارا ایک ہی حضرت ہے بھائی. تمہارے بہت ہوں گے، میرا ایک ہے بس. میں ایک ہی کو حضرت کہتا ہوں. وہ رحمت للعالمین خاتم النبیین، بس میرا تو ایک ہی ہے. کون؟ سنو، لا یسانی فی ارضی ولا فی سمائی ولیکن یسانی قلب عبدی المومن. صلی اللہ علی خاتم النبیین. سنو، یہ حدیث قدسی ہے جی. اور اللہ تعالیٰ کی بہت خصوصیت ہے دوستو. اللہ نے جس طرح نبی پاک کو قرآن دیا نا، یہ اللہ کا کلام. اللہ نے ایک اور بھی کلام دیا، اس کو بولتے حدیث قدسی. حدیث قدسی میں نے ایک دن سنایا تھا کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے. بات انہی کی ہوتی ہے. کن کی؟ اللہ کی. اور کلام بھی انہی کا ہوتا ہے، لیکن اللہ جبرائیل کو واسطہ نہیں بناتا، ڈائریکٹ محمد کے دل میں ڈالتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. چلو سنو، لا یسانی ارضی. اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اتنا بلند اور اتنا عظیم ہوں، اتنا بلند اور اتنا پرعظمت ہوں کہ زمین مجھے قبول کرنے کی زمین میں صلاحیت نہیں. کتنی بڑی زمین ہے، کیسے کیسے رستم کو کھا گئی، کیسے کیسے سورما دفن ہے نیچے. کہا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے مجھے سنبھالے. ولا سمائی، اب میری آسمان بھی مجھے قبول نہیں کر سکتا اپنی وسعتوں کے باوجود. ولیکن یسعنی قلب عبدی المومن، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. سبحان اللہ. کون؟ اللہ رب العزت. چل یہیں تک رہنے دے. جب یہ حدیث آ گئی تو تھوڑا سا ذکر کر لے. کرا دوں؟ برداشت کرو گے؟ کرتا پھاڑ کے تو نہیں بھاگو گے؟ چل بیٹھو.